انسان کے باطن میں ایک ایسا میدان ہے جہاں صبح و شام ایک جنگ برپا ہے۔ یہ جنگ تلواروں سے نہیں، خواہشات سے لڑی جاتی ہے۔ یہاں سپاہی عقل ہے، مددگار روح ہے اور دشمن نفس امارہ۔ قرآن کریم نے اس دشمن کا تعارف خود یوں کرایا: ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یعنی بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ یہ ایک جملہ پوری روحانی دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان کا سب سے پہلا دشمن کوئی بیرونی طاقت نہیں، بلکہ وہ جو اس کے سینے کے اندر رہتا ہے، وہی نفس امارہ۔ لفظ نفس عربی میں جان، خودی یا وجود باطن کے لیے آتا ہے، اور امارہ باب افعال سے اس میں صفت ہے، یعنی حکم دینے والا، بار بار آمادہ کرنے والا۔ یوں نفس امارہ وہ قوت ہے جو انسان کو لگاتار شر، خواہش، غفلت اور گناہ کی طرف بلاتی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا: النفس الامارۃ ہی التی تمیل الی الشہوۃ وتصد الانسان عن الطاعۃ، یعنی نفس امارہ وہ ہے جو شہوت کی طرف مائل کرے اور انسان کو طاعت سے روکے۔ یہ نفس دراصل انسان کے وجود میں طبیعت حیوانی کی صورت میں چھپا ہوا ہے، جو روح کے خلاف ہمیشہ بغاوت پر اتر آتا ہے۔ امام غزالی نے احیاء علوم میں نفس کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: یہ وہ قوت ہے جو بدن کے ساتھ مل کر خواہش پیدا کرتی ہے۔ جب عقل غالب ہو تو یہ مطیع بن جاتی ہے، اور جب خواہش غالب ہو تو یہ سرکش بن جاتی ہے۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ نفس دل کے دروازے پر بیٹھا ہے، اگر اسے روکا نہ جائے تو وہ روح کے حرم میں داخل ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کے فریب لطیف ہیں، یہ تجھے عبادت کی صورت میں بھی خودنمائی کی طرف لے جاتا ہے اور ریاضت میں بھی غرور پیدا کر دیتا ہے۔ امام ابن عربی نے الفتوحات المکیہ میں لکھا کہ نفس اپنی خواہشات کو ایمان کے رنگ میں چھپا دیتا ہے، وہ تجھے گناہ کی طرف اس انداز میں بلاتا ہے کہ تو اسے نیکی سمجھ بیٹھتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کا قول ہے کہ میں نے اپنے نفس کو دیکھا، ہر بار جب میں نے اسے نیکی پر آمادہ کیا، اس نے اس نیکی میں بھی اپنی لذت تلاش کی۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء نے فرمایا کہ نفس کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ تجھے یقین دلا دے کہ تو پارسا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان کے باطن میں 4 لطائف ہیں: قلب، روح، سل اور نفس۔ یہ چاروں دائروں میں حرکت کرتے ہیں۔ نفس ان میں سب سے نیچے ہے، زمین سے قریب، جہاں ظلمت، خواہش اور مادی وابستگی غالب ہے۔ جب تک انسان اپنی توجہ اوپر یعنی قلب و روح کی طرف نہیں کرتا، نفس اسے نیچے کھینچتا رہتا ہے۔ اسی لیے بایزید بسطامی نے فرمایا کہ جب میں نے اپنے نفس کو نیچے پایا، میں نے اسے بھوکا رکھا۔ جب وہ بھوکا ہوا تو میں اس پر سوار ہو کر آسمان کی راہ لی۔ یہ جملہ پورے تصوف کا خلاصہ ہے۔ نفس کو بھوکا رکھنا یعنی خواہشات کو مارنا، اور روح کو سیراب رکھنا یعنی ذکر سے زندہ رکھنا۔ نفس امارہ کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے ہی خیر کے بھیس میں گمراہ کرتا ہے، یعنی کبھی وہ گناہ کو نیکی کی شکل میں پیش کرتا ہے اور کبھی عبادت کو ریاکاری کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا: نفس چور ہے اور دل خزانہ ہے۔ جب دل پر غفلت چھا جائے تو نفس اس خزانے کو لوٹ لیتا ہے۔ الفتوحات الربانی، مجلس 18۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ نے فرمایا کہ نفس کی اصلاح دراصل باطن کا جہاد اکبر ہے، یعنی وہ جہاد جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم چھوٹے جہاد سے لوٹے ہیں، اب بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا: جہاد النفس، بحقی الزہد الکبیر۔ امام ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نفس کبھی سیدھے راستے سے نہیں آتا، وہ دائیں طرف سے گھوم کر دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان کو اپنی نیکی پر مطمئن کر دیتا ہے۔ الفتوحات المکیہ، جلد 2۔ یہ وسوسے کی باریک راہیں ہیں۔ نفس انسان سے یوں بات کرتا ہے: تو نیک ہے، تجھے اب زیادہ ذکر کی ضرورت نہیں، تو دوسروں سے بہتر ہے، تجھے کچھ غرور زیب دیتا ہے۔ یہ گناہ معمولی ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔
یہ 3 جملے انسان کو ہدایت سے غرور اور غرور سے غفلت میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت بائزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے اپنے نفس کو نیکی میں بھی فریب کار پایا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنے زہد پر فخر کروں، بس میں نے اپنے زہد کو بھی قربان کر دیا۔ نفس کا ظاہری اور باطنی فریب۔ نفس کا ظاہری فریب انسان کو دنیاوی خواہشات کی طرف مائل کرتا ہے۔ باطنی فریب زیادہ خطرناک ہے کیونکہ وہ عبادت میں ریاکاری، غرور اور خود پسندی داخل کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، نفس کو قابو میں نہ لایا جائے تو وہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان باہر سے وار کرتا ہے مگر نفس اندر سے حملہ آور ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا، نفس ہر وقت ایک پردہ ڈال دیتا ہے، کبھی نیکی کے لباس میں، کبھی علم کے فخر میں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان ہر لمحہ اپنا محاسبہ کرے۔ احیاء علوم الدین، کتاب المحاسبۃ النفس۔ نفس کی آواز اور روح کی صدا۔ ہر انسان کے اندر 2 آوازیں ہیں، ایک روح کی جو روشنی کی طرف بلاتی ہے اور ایک نفس کی جو خواہش کی طرف کھینچتی ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کی صدا نیچے سے آتی ہے، روح کی آواز اوپر سے۔ جو نیچے کی آواز سنتا ہے وہ دنیا میں گم ہو جاتا ہے، جو اوپر کی سنتا ہے وہ رب تک پہنچ جاتا ہے۔ مکتوبات امام ربانی، جلد اول۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نفس کی بات میں شور ہے، روح کی بات میں سکوت ہے۔ اگر تو شور سے بچ گیا تو اللہ کے کلام کا راز سن لے گا۔ نفس امارہ کے مکر کی 7 صورتیں، صوفیانہ درجہ بندی۔ صوفیہ کرام نے نفس کے مکر کو 7 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ 1. فریب خواہش، ناپاک تمناؤں کی پیروی۔ 2. فریب نیکی، نیکی میں فخر اور غرور پیدا کرنا۔ 3. فریب علم، علم کو فتوے اور فخر کا ذریعہ بنانا۔ 4. فریب زہد، تقوی کے پردے میں خود پسندی۔ 5. فریب محبت، دنیاوی محبت کو روحانی عشق کا نام دینا۔ 6. فریب ذکر، ذکر میں دکھاوا تاکہ لوگ متقی سمجھیں۔ 7. فریب معرفت، کشف و الہام میں خودی کا دخل۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نفس ہر دروازے سے تجھے دھوکہ دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر تو کہے کہ میں مر گیا تو وہ کہے گا کہ تو فنا میں سب سے بڑا ہے۔ قرآن کی روشنی میں تزکیہ نفس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ الشمس 9 سے 10 آیت۔ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے آلودہ کیا۔ یہ آیت تزکیہ کا بنیادی قانون بیان کرتی ہے، نجات کا راستہ صرف نفس کی صفائی سے ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی وہی اصل میں دین کی حقیقت کو پا گیا۔ تزکیہ نفس کے روحانی مراحل کیا ہیں؟ صوفیہ کے نزدیک تزکیہ نفس 3 بنیادی درجوں میں ہوتا ہے۔ 1. مجاہدہ، سٹرگل، اپنے نفس کی مخالفت، خواہش کے خلاف عمل۔ حضرت بائزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے 30 سال اپنے نفس کو غلام بنایا، تب جا کر اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ 2. مراقبہ، واچفلنس، ہر لمحے اپنے دل کی حالت پر نظر رکھنا۔ حضرت حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے دل کو ہر پل دیکھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہے۔ 3. محاسبہ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، ہر عمل کے بعد اپنے ارادے کا جائزہ لینا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، محاسبہ ولایت کی کنجی ہے۔ تزکیہ کے عملی طریقے کون سے ہیں؟ اولیاء کی راہ۔ 1. خاموشی۔ بائزید فرماتے ہیں، جب تک تو بولتا ہے نفس زندہ رہتا ہے، جب تو خاموش ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ 2. بھوک۔ جیلانی فرماتے ہیں، نفس بھوک سے مرتا ہے کیونکہ اس کی خوراک خواہش ہے۔ 3. خلوت۔ حسن خرقانی فرماتے ہیں، لوگوں سے جدا ہو جا تاکہ اپنے اندر کے دشمن کو پہچان سکے۔ 4. ذکر۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں، ذکر الہی وہ تلوار ہے جو نفس کے گلے پر رکھی جاتی ہے۔ 5. صحبت اولیاء۔ امام غزالی فرماتے ہیں، نفس کی اصلاح اہل دل کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں۔ روحانی تجربات، اولیاء کے کشف میں نفس امارہ۔ حضرت بائزید کے مکاشفات میں آتا ہے، میں نے دیکھا کہ میرے سینے میں ایک درندہ ہے، جب میں ذکر کرتا وہ سکڑ جاتا، جب میں غفلت کرتا وہ بڑا ہو جاتا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک بار میں نے دیکھا کہ میرے دل کے دروازے پر ایک سایہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، تیرا نفس۔ میں نے کہا، تو یہاں کیوں؟ بولا، جب تک تو ذکر نہیں کرتا میں یہاں رہتا ہوں۔
تصوف کا فلسفہ فنا اور نفس کی موت۔ صوفیہ کے نزدیک نفس کی اصلاح کا آخری درجہ فنا ہے۔ فنا سے مراد جسمانی موت نہیں بلکہ خواہشات نفس کا مر جانا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فنا یہ نہیں کہ تو مٹ جائے، فنا یہ ہے کہ میں مٹ جاؤں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فنا فی اللہ وہ مقام ہے جہاں نفس کا نام بھی باقی نہیں رہتا، صرف رب کا حکم چلتا ہے۔ نتیجہ نفس امارہ کا قلع قمو۔ آخرکار صوفیہ نے اس نتیجے پر اتفاق کیا، جب تک انسان اپنے نفس کو دشمن نہیں سمجھتا وہ ولایت کے دروازے تک نہیں پہنچتا۔ قرآن کہتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ نفس امارہ انسان کے اندر وہ پردہ ہے جو اسے حقیقت الہی سے جدا رکھتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک روحانی زندگی 3 مرحلوں میں طے ہوتی ہے۔ ایک، تزکیہ یعنی نفس کی صفائی، دوسرا فنا یعنی نفس کی موت، اور تیسرا بقا یعنی رب میں قائم ہونا۔ یہی وہ راستہ ہے جسے قرآن نے تزکیہ اور اولیاء نے سفر الی اللہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور ناکام ہوا جس نے اسے آلودہ کیا۔ نفس کا روحانی تجزیہ۔ علم اللطائف کے مطابق صوفیہ نے انسانی باطن کو لطائف کے 7 دائروں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک، لطیفہ نفس یعنی مادی اور حیوانی قوت، دوسرا لطیفہ قلب یعنی احساس اور جذب، تیسرا لطیفہ روح یعنی الہی نور کا مرکز، چوتھا لطیفہ سر یعنی معرفت خفی، پانچواں لطیفہ خفی یعنی اسرار قرب، چھٹا لطیفہ اخفی یعنی ذات حق سے تعلق، اور ساتواں لطیفہ انا یعنی انسان کا وجودی مرکز۔ نفس امارہ سب سے نچلے درجے پر ہے۔ یہ زمین سے جڑا ہوا خواہش اور لذت کا طالب ہے۔ جب تزکیہ کے ذریعے اس کا میل کم ہوتا ہے تو لطیفہ قلب بیدار ہوتا ہے اور روح بالا درجہ پر حرکت کرتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لطائف خمسہ کی صفائی کے بغیر قرب الہی ممکن نہیں۔ سب سے پہلا پردہ لطیفہ نفس ہے۔ جب یہ پاک ہوتا ہے تب دل پر نور اترتا ہے۔ نفس کی موت، فنا کی ابتدا۔ صوفیہ کے نزدیک نفس کی موت کا مطلب خواہش کی موت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کی خودی اپنی آرزوؤں سے خالی ہو جاتی ہے اور دل صرف اللہ کی رضا میں ڈھل جاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے چاہا کہ میں فنا پاؤں تو میں نے اپنی چاہت کو مار دیا، اور جب میں نے چاہا کہ میں باقی رہوں تو میں نے اپنی میں کو ختم کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس اس وقت مرتا ہے جب وہ اپنی مرضی سے انکار کرتا ہے اور اپنے اختیار کو رب کے حکم کے تابع کر دیتا ہے۔ تزکیہ نفس کے 3 عملی درجے۔ ایک، توبہ یعنی رجوع اللہ۔ توبہ صرف گناہ سے نہیں بلکہ خود سے رجوع ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ یہ پہچانے کہ اس کا سب سے بڑا دشمن اس کے اندر ہے۔ دوسرا، مجاہدہ یعنی اسٹرگل اگینسٹ سیلف۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نفس پر غالب آ جانا جہاد اکبر ہے، یعنی خواہش کے خلاف عمل کرنا۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ مجاہدہ دراصل دل کا کعبہ تعمیر کرنا ہے جہاں اللہ کے سوا کوئی داخل نہ ہو۔ تیسرا، مراقبہ یعنی انر اویئرنیس۔ شیخ حسن خرقانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مراقبہ یہ ہے کہ تو اپنے دل کو ایسے دیکھ
جیسے آئینہ جہاں تیرے خیالات تیرے نفس کی صورت دکھائیں۔ یہی مراقبہ انسان کو بتاتا ہے کہ کون سی آواز روح کی ہے اور کون سی نفس کی۔ نفس امارے کے علاج کے مخصوص صوفیانہ طریقے: ایک، ریاضت یعنی اسپرچول ڈسپلن، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، تنہائی میں ذکر کرنا۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کو 40 سال تک بھوکا رکھا، تب جا کر وہ میرے تابع ہوا۔ دوسرا، ذکر اور تلاوت۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر وہ آگ ہے جو نفس کے میل کو جلا دیتی ہے۔ جب دل میں اللہ کی صدا گونجتی ہے تو نفس پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تیسرا، خدمت و انکساری۔ مجدد الافسانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نفس کی گرد مچانے کا بہترین طریقہ خدمت خلق ہے، کیونکہ خدمت میں ٹوٹتی ہے۔ اور چوتھا، صحبت صالحین۔ ابن عربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صالحین کی صحبت میں رہنا نفس کے زہر کا تریاق ہے۔ دل اور نفس کا باہمی تعلق۔ دل، روح اور نفس کے درمیان ایک مسلسل کشمکش رہتی ہے۔ صوفیہ کے نزدیک دل ایک ایسا آئینہ ہے جس پر نفس کی خواہش کا غبار چڑھتا ہے۔ جب تزکیہ ہوتا ہے تو وہ غبار ہٹتا ہے اور نور ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم، سوا اس کے کہ جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دل کے آئینے کو جتنا صاف کرو گے، رب کا جلوہ اتنا ہی واضح دکھائی دے گا۔ علم النفس صوفی یعنی صوفیانہ نفسیات کے اصول۔ نفس کے علاج میں صوفیہ نے نفسیاتی گہرائی کے ساتھ کام کیا۔ ابن عربی نے نفس کے 4 دروازے بیان کیے۔ پہلا بصر یعنی نگاہ، دوسرا سمع یعنی سننا، تیسرا لسان یعنی زبان، اور چوتھا خیال یعنی تھاٹ۔ فرمایا کہ اگر تو ان 4 کو قابو میں لے لے تو نفس کا قلعہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ 4 اس کے دروازے ہیں جن سے وہ دل میں داخل ہوتا ہے۔ روحانی تجربہ، فنا فی اللہ کی پہلی جھلک۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، میں کہنے والا کون ہے؟ جب میں نے اس سوال پر غور کیا تو میں کی آواز غائب ہو گئی اور صرف ہو باقی رہ گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نفس امارہ مر جاتا ہے اور بندہ نفس مطمئنہ کی طرف سفر شروع کرتا ہے۔ بقا باللہ، روحانی حیات کی آخری منزل۔ جب انسان اپنے نفس سے خالی ہو جاتا ہے تب اللہ کی مشیت اس میں ظہور کرتی ہے۔ یہی مقام بقا باللہ کہلاتا ہے۔ مجدد الافسانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ کا فیض شروع ہوتا ہے۔ یہاں بندہ رب کی مرضی میں فنا ہو کر اس کی صفات میں باقی ہو جاتا ہے۔ ابن عربی نے اسے یوں بیان کیا کہ یہ مقام اس وقت آتا ہے جب بندے کے وجود میں صرف رب بولتا ہے، بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ کی موت کا نشان۔ صوفیہ نے فرمایا کہ جب تجھے گناہ سے نفرت اور عاجزی سے محبت ہونے لگے تو سمجھ لے کہ تیرا نفس مرنے لگا ہے، اور جب بندہ کہنے لگے کہ میں نہیں صرف وہ ہے تو یہ فنا فی اللہ کی علامت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ صوفیہ نے اس کو یوں سمجھایا کہ نفس کا سفر نفس سے شروع ہوتا ہے اور نفس کے فنا ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ درمیان میں عشق الہی کا دریا ہے جس میں ڈوبنے والا ہی زندہ ہوتا ہے۔ جب انسان تزکیہ اور مجاہدہ کے ذریعے نفس امارہ کی گرفت سے آزاد ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک نیا عالم بیدار ہوتا ہے۔
یہ وہ مقام ہے جہاں خود کی آواز خاموش ہو جاتی ہے اور اللہ کی آواز دل میں بولتی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، تزکیہ سے دل صاف ہوتا ہے، فنا سے دل خالی ہوتا ہے اور بقا سے دل بھرتا ہے۔ یہ تینوں منازل انسان کو حیوانیت سے انسانیت اور انسانیت سے عبودیت تک لے جاتی ہیں۔ پہلا مرحلہ فنا یعنی خود کا مٹ جانا۔ فنا کا مطلب ہے اپنی میں کا مٹ جانا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے ارادے، خواہش اور خودی کو رب کے سامنے قربان کر دیتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا، میں نے اللہ کو اس وقت پایا جب میں نے اپنے آپ کو کھو دیا۔ جب میں باقی رہی تو وہ چھپ گیا، جب میں گئی تو وہ ظاہر ہوا۔ حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، فنا وہ مقام ہے جہاں بندہ یہ دیکھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے ارادے سے نہیں بلکہ رب کے حکم سے ہے۔ الفتح الربانی، مجلس 45۔ ابن عربی فنا کو یوں بیان کرتے ہیں، فنا کا مطلب ہے فنا فی الفعل، یعنی اپنے فعل میں اپنے اختیار کو مٹا دینا اور اللہ کے فعل میں شامل ہو جانا۔ الفتوحات المکیہ، جلد 2۔ دوسرا مرحلہ بقا یعنی رب میں قائم ہونا۔ بقا فنا کے بعد کی روشنی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنی ذات میں نہیں بلکہ رب کی صفات میں زندہ رہتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں، فنا کا مطلب فنا فی اللہ ہے، مگر بقا کا مطلب بقا باللہ، یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ رہنا۔ مکتوبات، جلد 2، مکتوب 23۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا، میں فنا میں ڈوبا تو سب کچھ مٹا دیا گیا، جب بقا میں آیا تو سب کچھ وہی نظر آیا، مگر اب ہر شے میں وہ دکھائی دیا۔ یہی وہ مقام ہے جسے قرآن نے یوں بیان کیا، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ تیسرا مرحلہ وصال، روح کا قرب الہی میں اطمینان۔ وصال وہ مقام ہے جہاں بندہ فنا اور بقا کے درمیان قائم ہو جاتا ہے، نہ فنا میں بے خود، نہ بقا میں مغرور، بلکہ محبت کے سکون میں محو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محبت وہ ہے کہ بندہ اپنے رب میں گم ہو جائے، یہاں تک کہ وہ صرف اسی کو دیکھے اور خود کو فراموش کر دے۔ حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، وصال وہ نہیں کہ تو رب کو دیکھے، بلکہ وہ ہے کہ تو اپنے سوا کسی کو نہ دیکھے۔ ابن عربی نے کہا، وصال دراصل جدا ہونے کی انتہا ہے، کیونکہ جب محبوب سے ملتا ہے تو محبوب کے سوا سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ ایک سالک جب نفس کے اندھیروں سے نکل کر فنا کی روشنی میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک انقلاب محسوس کرتا ہے۔ پہلے وہ میں کہتا تھا، اب ہو کہتا ہے۔ پہلے وہ اپنے ارادے پر فخر کرتا تھا، اب وہ صرف مشیت الہی کو دیکھتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے قرآن نے نفس مطمئنہ کہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ فنا و بقا کے باطنی آثار، دل کا نورانی ہونا، ذکر سے دل آئینہ بن جاتا ہے۔ خواہشات کی موت، انسان اپنی لذت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ انکساری، بندہ سب کو بہتر سمجھتا ہے۔ خدمت، رب کی محبت مخلوق سے محبت بن جاتی ہے۔ اطمینان، دل میں سکون اور آنکھوں میں نور آ جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، جب دل فنا کے نور سے منور ہو جاتا ہے تو اس میں غم نہیں رہتا، کیونکہ اس نے حق کو پا لیا ہوتا ہے۔ فنا، بقا اور وصال کا راز، فنا میں مٹ جائے، بقا وہ ظاہر ہو جائے، وصال میں اور وہ دونوں ایک روشنی بن جائیں۔ بایزید بستامی نے فرمایا، جب میں فنا میں ڈوبا میں نہ رہا، جب بقا میں آیا میں نے دیکھا کہ ہر میں وہی ہے، یہی وصال ہے۔ اے رب کریم، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا۔
ہماری خواہشوں کو تیرے حکم کے تابع کر، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر اور ہمیں فنا سے بقا اور بقا سے وصال کی راہ دکھا۔ اے اللہ، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کا نفس پاک، دل روشن اور روح تیری معرفت سے معمور ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نفس کی دوسری قسم یعنی نفس لوامہ پر، وہ نفس جو ملامت کرتا ہے اور بندے کو گناہ سے لوٹنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ سفر جاری رہے گا کیونکہ نفس کا علم ہی روحانی زندگی کی کنجی ہے۔